بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور شاندار خبر شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں تمام نصابی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی قرارداد منظور ہو گئی۔ تمام پارلیمانی جماعتوں نے قرارداد کی بھرپور حمایت کی۔ مسلم لیگ نون کے نور الحسن تنویر کی تجویز پر وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان نے اتفاق رائے سے قرارداد پیش کی، جس کی تمام پارلیمانی جماعتوں نے حمایت کی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر خطاب کے دوران مسلم لیگ نون کے رکن نور الحسن تنویر نے ایک قرارداد کا مسودہ وزیر مملکت علی محمد خان کے حوالے کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ایوان جہاں جہاں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اس کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لکھنا لازمی قرار دے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے متفقہ قرارداد ایوان میں پیش کی، جس میں کہا گیا کہ تمام درسی کتابوں اور تعلیمی اداروں میں جہاں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے، اس کے ساتھ لفظ خاتم النبیین لکھنا، پڑھنا اور بولنا لازمی ہوگا۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امجد نیازی نے کہا کہ آخری خطبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور وہ آخری نبی ہیں۔ ایوان نے قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ اس موقع پر عبدالقادر نے کہا کہ بھٹو دور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خاتم النبیین کو نہ ماننے والے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے چکا ہے۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا عظیم فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر اپنی موت پر دستخط کر رہے ہیں۔ کرنل رفیع نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے لکھا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں میں جیل میں ہوں تو ان کی وجہ سے ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا میں گناہگار آدمی ہوں، مگر مجھے امید ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔